وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کہ جب اللہ تمہیں کوئی نعمت دے تو اس کا خوب چرچا کرو۔ آج 14 اگست 2026 احباب جشن آزادی کا اہتمام پورے وثوق کے ساتھ فرما رہے ہیں، کئی فرما چکے ہیں، کئی فرمائیں گے، لیکن جس طرح بھی کریں بس اپنے دل سے پوچھ لیجئے گا کہ ہمارے بڑوں نے یہ ملک عزیز ملک پاکستان ہمیں کس لیے لے کے دیا تھا۔ جو بندے پڑھے ہیں وہ کبھی 10ویں کی مطالعہ پاکستانی دیکھ لیں تو اس میں 2 قومی نظریہ پڑھ لیں کہ پاکستان کی بنیاد 2 قومی نظریہ تھا، تو 2 قومی نظریہ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ او بھائی یہ پاکستان حاصل کیا تھا مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے، یہ پاکستان حاصل کیا تھا مدینے والے تاجدار پہ درود و سلام پڑھنے کے لیے، یہ پاکستان حاصل کیا گیا تھا علل اعلان اذانیں کہنے کے لیے، یہ پاکستان حاصل کیا گیا تھا قرآن پاک کو بلند آواز سے تلاوت کرنے کے لیے، یہ پاکستان حاصل کیا گیا تھا آپس میں شیر و شکر ہو کر رہنے کے لیے، محبتیں بانٹنے کے لیے یہ حاصل کیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، 2 قومی نظریہ میں یہی تھا نا کہ ہندوؤں کا رہن سہن الگ ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارا رہن سہن الگ ہے، ٹھیک ہے، ہماری جو عبادات ہیں وہ ہمیں کھل کر نہیں کرنے دیتے۔ تو اب اندازہ فرمائیں ہم نے تو عبادات کے نام پر پاکستان کو حاصل کیا، دین کے نام پر پاکستان کو حاصل کیا تھا، تو ہم 77 سال کے بعد 78 سال کے بعد کتنے دیندار بنے؟ 79واں سال ہو گیا نا یہ، چلیں 78 سال پچھلے سارے لگا لیں، بھئی کتنے ہم دیندار بن گئے؟ جو بڑوں نے قربانیاں دی، 10 لاکھ بندے نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا ہے، 3 لاکھ ہماری ماں اور بہنوں نے اپنی عصمت بچانے کے لیے کنووں کا سہارا لیا ہے، کنووں میں پانی نہیں نکلتا تھا، ہماری مسلمان ماں اور بہنوں کی لاشیں نکلتی تھی، کوئی دانتریوں سے اپنے گلے کو کاٹتی تھی اپنی عزت بچانے کے لیے۔ تو ذرا ہم ایک مرتبہ یہ غور کریں نا، یہ سوچ لیں، ایک مرتبہ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے، نوجوان وہ جو سلنسر اتار کے ون ویلنگ کر رہا ہے اور بعد میں خبر آتی ہے جناب والا اللہ کی سپرد ہو چکے ہیں، اور پھر ہم بھی شہید سے نیچے درجہ نہیں دیتے۔ میرے ورگے مولوی بھی کہندے نے ایکسیڈنٹ سے مر گیا بیچارہ شہید ہو گیا ہے، تے شہید اللہ دی راہ دے وچ مغفرت زیادہ او دی بخشش ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے محفوظ فرمائے۔ او بھائی کیا اس لیے پاکستان بنایا تھا کہ ماؤں کی گودیں پھر سے اجڑ جائیں؟ روتوں کو ہنسانے کے لیے پاکستان بنایا تھا، ہنسانوں کو روتے کے لیے نہیں بنایا تھا۔ تو ہمیں یہ پھر دوبارہ غور کرنا ہے، پھر یہ ہم نے اپنی فکر کو آباد کرنا ہے، پھر سے اس قومی نظریے کو اپنے دل میں جگہ دینی ہے، وہ جو ہم اپنے دل سے بھلا چکے ہیں، ذہنوں سے نکال چکے ہیں، اس بات کو دوبارہ دل میں لانا ہے، دوبارہ ذہنوں میں لانا ہے کہ یہ پاکستان ہمیں اپنی منمانی کے لیے نہیں بلکہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی غلامی کے لیے حاصل کر کے دیا تھا۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب کا نعرہ کیا تھا؟ قائد اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا نعرہ کیا تھا؟ یہی نعرہ تھا، او بھائی اسے تو کہا بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس کا اصل نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، لیکن اب اسلامی جمہوریہ پتہ نہیں کہاں چلے گئی، گم ہو گئی ہے۔ کوئی آئینہ یا کوئی جو ہے نا بڑی ٹارچ لے کر ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، لیکن ہم یہ توقع رکھتے ہیں کوئی آئے گا پھر حالات بدلیں گے، پھر نظام بدل جائے گا۔ یقین جانیے ممبر پہ بیٹھا ہوں ایسا نہیں ہوگا، آپ کا اپنا وجود ہی ہے جو نظام کو بدلے گا۔ آپ اپنے نظام کو، اپنے وجود کے نظام کو بدل لیں، آپ کو سارا نظام بدلا نظر آئے گا۔ ہم اپنے آپ کو درست ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ فرماتا ہے اللہ نے اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلی جو اپنی حالت خود نہ بدلے۔ بھئی ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رکھے بیٹھے رہیں اور کہیں کوئی آئے گا اور جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہمیں جو ہے وہ دریا پار لگا دے گا، اس سے پہلے موسیٰ کے ماننے والے تو بن جاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمتوں کے طفیل میرے وطن عزیز کو اللہ ہر طرح کے شر پسند عناصر سے محفوظ و مامون فرمائے۔